الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں کا تذکرہ چند سلسلوں سے چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ یہ سلسلہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آج ہم ایک اور دعا آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، رواہ مسلم۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین کتاب الدعوات سے سلسلے وار احادیث پڑھ رہے ہیں، جس میں صحیح احادیث کو اختیار کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہترین اور مقبول عام کتاب ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث کی جب کہہ دیا جائے کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، کیونکہ امت بخاری اور مسلم کی احادیث کے صحیح ہونے پر متفق ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے اور پلٹنے والے، تو ہمارے دلوں کو پلٹتے رہ اپنی اطاعتوں پر۔ اے اللہ، دلوں کے پھیرنے اور پلٹنے والے، تو اپنی اطاعت و فرما برداری پر ہمارے دلوں کو پلٹتا رہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہم، اس کا معنی آپ جانتے ہیں۔ اللہم کے معنی ہوتا ہے یا اللہ، عربی میں یا اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور یا کو حذف کر کے بعد میں میم لگا دیا جاتا ہے، تو اللہم کا معنی بنتا ہے یا اللہ۔ مصرف القلوب، دلوں کے پھیرنے والے، دلوں کے پلٹنے والے۔ بعض حدیث میں الفاظ مقلب القلوب، مقلب القلوب بھی ہے۔ دوسرے لفظ حدیث میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ قلب دل کو کہتے ہیں۔ قلب عربی زبان میں دل کا نام ہے، اور کہتے ہیں اس لیے اس کا نام قلب پڑا کیونکہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اسی سے ہے انقلاب، تو اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، وہ ایک حالت پہ نہیں رہتا۔ اس حدیث میں تب بعض روایت میں اس کی تفصیل بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے انہیں پلٹتا ہے۔ بعض روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے پاس اس کے بندوں کے دل اس کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے کوئی ایک دل ہو، یعنی ہر شخص کا دل، یہ اتنے سارے دل ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے کوئی ایک ہی دل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اسے پلٹتا ہے۔ نیکی سے کوئی شخص، کسی شخص کے دل میں نیکی ہوتی ہے، اس میں برائی آ جاتی ہے، کہیں برائی آ جاتی ہے پھر نیکی کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ برے شخص کا دل میں برائی رہتی ہے، پھر پلٹ کے دل میں نیکی آ جاتی ہے۔ اطاعت سے فرما برداری، فرما برداری سے اطاعت، ایمان سے کفر، کفر سے ایمان، اس طرح سے مختلف حالات میں دل میں تبدیلی آتی رہتی ہے، دل بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں کا پھیرنے والا ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بندوں کے دل اللہ کے دونوں انگلیوں کے ہاتھ میں ہیں، دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہیں، دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اس کا معنی واضح ہے۔ دو انگلیاں، اللہ کی دو انگلیاں، یہ اللہ کی ایک صفت ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ بعض احادیث میں 5 انگلیوں کا ذکر آتا ہے، اور وہ حدیث صحیح ہے، 5 انگلیوں کا ذکر، جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر آسمان کو اٹھا لے گا، اپنی ایک انگلی پر زمین کو اٹھا لے گا، اپنی ایک انگلی پر درختوں کو اٹھا لے گا، اور اپنی ایک انگلی پر
مخلوقات کو اٹھا لے گا. اس طرح سے پوری 5 انگلیوں کا اس حدیث میں ذکر آتا ہے. مٹی اور درختوں کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا. تو اس طرح سے مختلف چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ایک ایک انگلی پر، اس طرح سے پوری 5 انگلیوں کا ذکر اس حدیث میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کا ذکر اس حدیث میں ہے، 5 انگلیوں کا ذکر اس حدیث میں ہے، اور یہ صحیح طور پر ثابت ہیں. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے اور گمراہی کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کی تعویل کرتا ہے تو وہ راہ حق سے منحرف ہے. اللہ کے بارے میں اللہ سے زیادہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کی ہے تو وہ بالکل برحق ہے، بالکل سچ ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے. آپ سے زیادہ امت کا کوئی خیر خواہ پیدا ہونے والا نہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا، جس طرح بتلایا، بالکل برحق بتلایا. تو بندوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. بعض لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ 2 انگلیوں کے درمیان، اس کے مطلب اللہ کی دونوں انگلیاں ہمارے سینے کے اندر ہیں. ایسے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 2 انگلیوں کے درمیان جب کہا جائے تو درمیان کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ دونوں طرف سے لگا ہوا ہو تبھی درمیان میں ہے. بدلی آسمان و زمین کے درمیان ہے، بدلی آسمان و زمین کے درمیان ہے. تو کیا مطلب بدلی جو ہے آسمان سے ٹچ ہے یا زمین سے ٹچ ہے؟ تو درمیان ہونے کا مطلب معروف ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں بندوں کے دل ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں پلٹتا رہتا ہے، انہیں پھیرتا رہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بہت سارے مواقع پر قسم کھایا کرتے تھے، وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، دلوں کے پھیرنے والے اور دلوں کے پلٹنے والے رب کی قسم ہے. تو آپ اس نام سے قسم کھایا کرتے تھے. یہ اللہ کے ناموں اور صفات میں سے بہت اہم نام اور بہت اہم وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا پھیرنے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پلٹنے والے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کی انگلیاں ہیں، حقیقی انگلیاں ہیں. البتہ کیسی ہیں، کیفیت کا سوال نہیں کیا جائے گا، اللہ کی شان کے لائق ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں، لیکن وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. کوئی کہے ہم بھی سنتے ہیں تو سننا مان لیں گے تو اللہ ہمارے جیسے ہو جائے گا، نعوذ باللہ، تو یہ اس کی نافہمی یا کج فہمی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام بندوں کے دل ہیں. اللہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتے رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کو تو حق پر قائم رکھ، اور حق پہ قائم رکھنا اور دین پہ ثابت قدم رکھنا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ایک صاحب ایمان بندے پر. صاحب ایمان بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، اس حدیث میں جو دعا آپ سے آئی ہے، صرف قلوبنا، اپنے دل کے لیے اور اپنی امتیوں کے دل کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے. اپنی دعاؤں میں آپ اپنی امت کو شامل فرمایا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا صرف قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہم سب کے دلوں کو تو پھیر دے. کدھر پھیر دے؟ علی طاعتک، اپنی اطاعت پر پھیرتے رہے. صرفہ کا صلہ عربی میں الی آتا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کو لگے الی طاعتک کیوں نہیں ہے، اس میں کیا باریکی ہے، علی طاعتک کیوں ہے؟ یا اللہ اپنے اطاعت کی طرف پھیر دے، ایسا کیوں نہیں کہا گیا؟ اپنی اطاعت پر پھیرتے رہے، ایسا کیوں کہا گیا؟ اس میں بڑی بلاغت ہے، اور اس میں ایک بڑا اہم معنی نکلتا ہے جسے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ گویا ہم معصیت پر قائم ہیں، ہمیں اطاعت کی طرف پھیر دے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اے اللہ ہم تیری اطاعت پہ قائم ہیں. تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر، اپنے اسلام پر، ایمان پر، توحید پر ہمیں قائم رکھا ہے. تو ہمیں اپنی اطاعت ہی پر پھیرتے رہے، یعنی ایک اطاعت سے جب پھیر تو دوسری اطاعت پہ پھیر دے. ابھی صلاۃ کی عبادت میں ہے تو پھر صوم کی طرف، تو پھر زکوٰۃ کی طرف، تو پھر ذکر کی طرف، تو پھر اور کسی اور عبودیت کی طرف، ایک عبودیت سے دوسرے عبودیت سے تیسری عبودیت کی طرف. اطاعت ہی میں یا اللہ ہمارے دل کو پلٹاتا رہے، پھیرتا رہے، ایک اطاعت سے دوسری اطاعت کی طرف
تو اطاعت سے اسے معصیت کی طرف نہ پھیر۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈر رکھتے تھے، کس قدر خوف رکھتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے مقام و مرتبے سے نوازا تھا۔ اور آج لوگوں کے دلوں کے خوف کا کیا حال ہے کہ کس طرح سے بے خوفی میں مبتلا ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے، اس سے مانگتے نہیں، اس کے فضل و کرم کا سوال نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ ایک انسان صبح میں اس کے دل کی حالت کچھ ہوتی ہے، شام میں کچھ حالت ہو جاتی ہے، شام میں کچھ ہو جاتی ہے، اگلی صبح کو حالت کچھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے اس کے فضل و کرم کا سائل رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دل کو اگر حق پہ باقی رکھے گا، حق پہ قائم رکھے گا، تبھی یہ دل حق پر قائم اور باقی رہے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت پھیر لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نظر کرم پھیر لے، تو پھر بندے کے پاس کیا ہے، اس کی کیا طاقت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر نہ کوئی حرکت، نہ کوئی طاقت، کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بعض صوفیہ کا عجیب حال ہے، بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، ہمیں دعا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ ہماری حالت جانتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ دعا کرنا عبادت ہے، اللہ سے مانگنا عبادت ہے۔ اللہ سے مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ بنا کے بھیجا تھا، اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیرتا رہے، ایک اطاعت سے دوسری اطاعت پر، اس طرح سے مختلف اطاعتوں اور فرما برداریوں کی توفیق دیتا رہے۔ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں جس میں ایک اور دعا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ تلاش کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ سخت محنت سے، سخت مصیبت سے، اور بدبختی کے آنے سے، اور برے فیصلے سے، اور دشمنوں کی خوشی سے۔ تو دعا کے الفاظ جب یہ دعا کرنا ہوگا تو دعا کے الفاظ اس طرح ہوں گے، اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، میں اللہ کے بچاؤ میں آتا ہوں، میں اللہ کے حفظ و امان میں آتا ہوں۔ کس سے آتا ہوں؟ من جہد البلاء، ایسی مصیبت سے جو مشقت میں ڈال دے، مشقت میں ڈالنے والی مصیبتوں سے۔ مصیبتیں وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، ظاہری بھی ہو سکتی ہیں، معنوی بھی ہو سکتی ہیں۔ دین میں بھی مصیبت ہو سکتی ہے، دنیا کی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، مال کے مسائل ہو سکتے ہیں، فقر و محتاجی اور تنگ دستی کے مسائل ہو سکتے ہیں، معاشرتی مسائل ہو سکتے ہیں، دوست اور احباب کے اور تعلقات کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری مصیبتیں اور بلائیں ہو سکتی ہیں۔ ہر طرح کی بلائیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات سے نوازا گیا تھا۔ آپ کی دعائیں بھی جامع تھیں، آپ جامع دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایسی بلا سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہمیں مشقت میں ڈال دے، تو وہ بلا جو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، جب وہ بلا آ جاتی ہے تو ایک بندہ کہتا ہے کہ اس سے تو مر جانا اچھا تھا، اس مصیبت کے رہنے سے تو مر جانا اچھا تھا۔ اس کو کہتے ہیں مشقت والی بلا، تکلیف دہ بلا، جس کی برداشت کی طاقت نہ ہو، جو ہمارے ناقابل برداشت بن جائے جو بلا، تو اس سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسی بلاؤں، سخت بلاؤں اور سخت مصیبتوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مشقت میں پڑ جائیں، جسے برداشت نہ کر سکیں۔ وَدَرَكِ الشَّقَاء، اور بدبختی کے آنے سے، بدبختی ہمیں پکڑ لے۔ بدبختی چاہے دنیا کے معاملات میں ہو، چاہے اخروی معاملات میں ہو، چاہے دین کے معاملات میں ہو، کسی طرح سے بدبختی نہ ہو، کسی طرح کی بدنصیبی نہ ہو، کسی طرح کی جو ہے ایسا فساد نہ ہو جس کی وجہ سے کہیں کہ یہ محروم القسمت انسان ہے، بدنصیب انسان ہے۔ تو اس بدبختی اور بدنصیبی کے آنے سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، بلکہ شقاوت کے بدلے تو سعادت عطا فرما، تو ہمیں خوشیاں عطا فرما، اور تو ہمیں محرومیوں سے محفوظ کر لے، اور تو ہمیں غم سے، تکلیف سے، رنج سے اس دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی ہر جگہ تو اللہ اس سے محفوظ کر لے۔ تو یہ درک الشقا سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وسوء القضاء، اور برے فیصلے سے۔ برا فیصلہ اس کا دو معنی ہو سکتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی فیصلہ کریں تو فیصلہ کرنے میں غلطی کر جائیں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لیں، اپنے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے، کسی اور مسئلے میں جو بھی ہمارا مسئلہ آ جائے، جلدی میں ہم کوئی فیصلہ کر ڈالیں اور وہ فیصلہ برا ہو جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے کوئی برا فیصلہ نہ ہو جائے جس کا پھر آگے انجام برا ہو۔ اے اللہ تو ہمیں اچھے فیصلے کی توفیق عطا فرما کہ ہم جب بھی کوئی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے، غور و فکر کر کے فیصلہ کریں کہ جس کا نتیجہ بہتر ہو۔ ایک معنی تو اس کا یہ بنتا ہے۔ ایک معنی یہ بنتا ہے کہ یا اللہ تو جو فیصلہ کرتا ہے، تیری جو قضا ہے، تیرے جو فیصلے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ ایسا ہو جو مجھے برا لگے، جو میرے لیے برائی کا سبب بن جائے، میرے دنیا کے معاملے میں، میری آخرت کے معاملے میں، میرے اہل و عیال کے معاملے میں، کہیں بھی کوئی تیرا ایسا فیصلہ ہو جو میرے لیے برا بن جائے، جو مجھے برا لگے، یا اللہ تو ایسے فیصلوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو ایسے فیصلوں سے مجھے بچا لے۔ اگر تو نے فیصلہ کر دیا ہو تو یا اللہ تو اسے ٹال دے، اور اگر آگے تو ایسا فیصلہ کرنے والا ہو تو اے اللہ اس فیصلے سے جس سے مجھے تکلیف ہو، جو مجھے برا لگے، اس سے تو میری حفاظت فرما لے۔ تو یہ دونوں معنی اس کا آ جاتا ہے۔ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، یا اللہ تو ہماری حفاظت۔ کوئی دشمن کسی سے کب خوش ہوتا ہے؟ یا تو ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تب دشمن خوش ہوتا ہے، یا دشمن جب ہمیں شکست دے کر کے مغلوب کر دیتا ہے اور خود غالب آ جاتا ہے تب دشمن خوش ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی صورتحال ہو، چاہے دشمن فتح حاصل کر لے، ہمیں مغلوب کر لے، یا اللہ اس کیفیت اور حالت سے بھی محفوظ رکھ، اور یا ہم پر کوئی ایسی مصیبت آئے جس کی وجہ سے دشمن خوش ہوں، دشمن باتیں کریں، یا اللہ تو اس سے بھی ہماری حفاظت کر لے۔ تو اس میں ہر طرح کی مشقت اور ہر طرح کی بدبختی اور ہر طرح کے برے فیصلے اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہے ایک بندہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ یہ سارے تعوذ کیا کریں اور اس طرح سے اللہ کی پناہ تلاش کیا کریں۔ تو یہ دعا اہم ہے، اسے ہمیں سیکھنا چاہیے اور دعا پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں سخت مشقت میں مبتلا کرنے والی بلاؤں سے، اور بدبختی کے آنے سے، اور برے فیصلے سے، اور دشمنوں کی خوشی سے۔ آج کے درس کے لیے یہ کافی ہے۔ آج کے درس میں ہم نے 2 دعائیں سیکھی۔ پہلی دعا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور دوسری دعا ہم نے سیکھی اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔